اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ یہ جو طوفان ہیں یہ کیسے روکے جاتے ہیں، کس طرح طوفان اٹھتے کیسے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا، روٹی نہیں ہوتی، یا بیماری ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، یا پیسے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر نہیں ملتا، یا ڈاکٹر بھی ملتا ہے دوائیاں بھی دیتے ہیں اور بندہ مر جاتا ہے، تو طوفان گھر میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیا میں طوفان آتے ہیں یہ کیسے روکے جاتے ہیں؟ تو جب اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ والے، وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں، ایسے ہاتھ جوڑ کر رب سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو تیز ہوا ہے طوفانوں کی شکل میں آگے، اس کو روک دیں۔ تو ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جو ہوا چلتی ہے، یعنی وہ جتنی بھی تیزی سے چلے، وہ سوئی کے نکے کے برابر کھولی گئی ہے۔ ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے گاڑی کے ٹائروں میں ہوا نہ ہو تو بھی گاڑی بیلنس یا سپیڈ سے نہیں چلتی ہے، اور ہوا کے بغیر ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس ہوا کو پیوریفائی کرنے کے لیے درختوں کی ضرورت ہے۔ درخت جو ہیں وہ آکسیجن دیتے ہیں اور ہمیں آکسیجن چاہیے جینے کے لیے۔ اور یہ جو طوفان ہیں یہ کیا کبھی کسی نے روکے؟ مطلب دیکھنا یہ ہے کہ کیا طوفان روکے، زلزلے روکے، بارش روکی، اور لوگوں کے روتے ہوئے لوگوں کے آنسو روکے؟ اگر یہ کیا تو دا بیسٹ۔ کون کر سکتا ہے؟ سب اپنی جگہ پر ایک وقت آتا ہے جب بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو اس بے بسی سے نکلنے کے لیے سورہ یاسین شریف کو اور درود شریف کو روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، پھر یو ول گیٹ دا پاور۔ یہ جو انرجی اور پاور ہے، یہ واٹر اینڈ پاور ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو طوفان کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک دفعہ ایک لڑکی جو ہے وہ ہمارا پمفلٹ جس پہ ہم نے لکھے ہیں کہ یہ کام کرنے یہ نہیں کرنے، تو وہ لے کر ہمارے پاس آ گئی۔ اس نے پوچھا کہ سر، وہ رونے لگی بیٹھ کر۔ تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی کوئی بات تو بتاؤ، رونے کی وجہ کہنے لگی کہ مجھے رونا، اب جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے مجھے سکون ملا ہی کوئی نہیں، نہ میرے ماں باپ کو، نہ مجھے، نہ بہن بھائیوں کو، سب ہم سخت پریشان ہیں جب سے آنکھ کھولی، اور یہ جوان لڑکی ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس سے عرض کی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ سبق پڑھیں، ہمارے پیر صاحب کی زیارت کر لیں اور انشاءاللہ اللہ فضل کریں گے۔ تو اس لڑکی نے عقل مندی کی، ایک 10-15 دن کے اندر ایک گاڑی ارینج کی اور اپنے ماں باپ کو ساتھ لیا، ہمیں ساتھ لیا، ہم اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو باہر نکلے تو ان کو ایسی کوئی سویئر بیماریاں تھیں تینوں کو ہی، یعنی ماں باپ اور بیٹی تینوں کو کوئی نہ کوئی ایسی، کسی کو سکن کی بیماری تھی، کسی کو وہ دھدر کی بیماری تھی۔ تو جب ہم نے پیر صاحب کی زیارت کر کے 5 منٹ کے بعد باہر نکلے تو ان کی ساری بیماریاں اللہ کے فضل سے ختم ہو چکی تھی۔ دیٹس دا چینج واٹ وی نیڈ، رائٹ؟ اب وہ لوگ نہیں رہے جن کو ملنے سے یہ سب بیماریاں بھاگ جائیں، جس کو ملنے سے ساری غربتیں دور ہو جائیں، جن کو ملنے سے ساری جہالتیں دور ہو جائیں۔ دیر آر ان فیکٹ، وہ پردے میں ہیں، ظاہری پردے میں بھی ہیں، باطنی پردے میں بھی ہیں، لیکن ملتے ان کو ہیں جو ملنے کے قابل ہوں۔ تو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابل ہو تو شانے بھی کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو اب یہ دنیا نئی لے کے دکھائیے، آپ بھی طوفان روکیے۔ وہ لڑکی 1 مہینے کے اندر اندر وہ کہہ لیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، جہازوں میں سفر، اس کے نیچے املاک، مطلب شی از ویل سیٹلڈ۔ تو یہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، لیکن جب آپ کسی مرد مومن، مرد کامل کو ملیں گے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ تو جس سے پیار کرتے ہیں وہی محبوب ہوتا ہے۔ اب آپ پتہ نہیں اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہو، اور پیار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پھر عمل کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پیار تو سب کرتے ہیں پر پیار نبھانا آتا نہیں۔ تو اب چونکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے، نماز ہم چھوڑتے نہیں، دل کبھی کسی کا توڑتے نہیں جان بوجھ کر، اگر ویسے ٹوٹ جائے تو کوشش کر کے الفی لگا کر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے الفی اچھی
ایلفی جو ہے وہ اچھی ہے یا سمت باؤنڈ اچھا ہے، وہ لوگوں کو جوڑ تو رہا ہے، چیزوں کو جوڑ رہا ہے، انسان پتہ نہیں جوڑ رہا ہے یا نہیں جوڑ رہا۔ تو آپ کو کچھ ایسے واقعات بتاؤں گا جس سے آپ کی آنکھیں کھلیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ، اپنا بھی خیال رکھیے۔ جو چیز خیال رکھنے والی ہے وہ ہے کہ کیا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، چونکہ دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، کہ کیا ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ بس یہ اگر آپ نے احساس کر لیا، خیال کر لیا اور صبر شکر سے زندگی گزار لی تو انشاءاللہ آپ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔